فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان کرام، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو ایک واقعہ پیش کر دوں گا، پھر ذکر کی محفل ہوگی، پھر دعا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دن راستے سے جا رہے تھے، ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اس بڑھیا نے یہ کہا، بیٹھی ہوئی اور اپنے اوپر اون کی چادر اوڑھی ہوئی ہے اور اون کا قمیص پہنی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر اس بوڑھی عورت کو، خاتون کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ خاتون کہتی ہے، سلام قولا من رب الرحیم، اے بڑھیا تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، کیا بات ہے یہاں پر بیٹھی ہوئی؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ بھٹکا دے اور گمراہ کر دے، اس کی رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے سمجھ گیا، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں، میں نے سمجھ گیا کہ بوڑھی اپنا راستہ بھول چکی۔ پھر میں نے کہا، تمہیں کہاں جانا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا ہوں یہ بوڑھی عورت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ حج کر چکی ہے، اب مسجد حرام سے مسجد اقصی جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا، اب کتنے دن سے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ کہنے لگی، ثلاث لیال سویہ، پورے 3 رات اور 3 دن سے۔ میں نے کہا، شاید تمہارے پاس کیا کھائی ہو، کیا پی ہو؟ ہوا یطعمنی ویسقی، وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ کے معنی۔ پھر ان سے کہا میں نے، اچھا یہ بتاؤ کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہیں، آپ کھا لو گے؟ اتم الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو روکنا ہوگا۔ پھر میں نے کہا، اچھا تمہارے پاس کوئی پانی نہیں ہے وضو کا، لہذا تم وضو کیسے کرتی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، خدا کی زمین پر جہاں چاہے میں تیمم کر لیتی ہوں۔ یہ کوئی رمضان کا بھی مہینہ نہیں ہے آپ روزہ رکھتی ہو۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر کوئی شخص نفل عبادت کرنا چاہتا ہے خدا کی رضا کے لیے تو وہ قدرت والا ہے، جاننے والا ہے۔ کہا، رمضان میں تو روزے معاف بھی ہوتے ہیں۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، انہوں نے کہا اگر تمہیں ثواب کا علم ہوتا تو روزہ رکھنا بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ لہذا پھر اس نے کہا، اگر تم ہماری طرح کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ اس نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ یوں بات ہے اصل، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی عمل میرے اندر ایسا نہ ہو کہ جو عمل کے ذریعے سے اس کے اندر کوئی فرشتہ، ہر فرشتہ رہا کرتا ہے، ہر بات کو لکھنے والا، کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی اور زبان لکھی جائے دنیا کی۔ میں نے پوچھا، تم کون سے قبیلے سے رہنے والی ہو؟ وہ کہنے لگی، لا تقف ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے بارے میں مت پوچھو جو تمہیں پتہ نہیں۔ میں کہا، مجھے معاف کر دو۔ عورت کہنے لگی، لا تثرب علیکم اليوم، عورت کہنے لگی کہ اللہ تمہیں آج کے دن تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، میری اونٹنی پر بیٹھ جاؤ، آپ کو میں وہاں سوار کر دوں گا۔ وہ کہنے لگی، اچھا میری، کہنے لگی، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اگر کوئی خیر کا کام، بھلائی کا کام کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ میں نے یہ سن کر اونٹنی پر بٹھایا اور سوار کر لیا، سوار کر کے انہیں لے جانے کی کوشش کیا تو کیا دیکھتا ہوں، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سواری پہ بیٹھتے ہی یہ آیت اس نے پڑھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیا
جب جدوجہد میں اسی کشمکش میں اونٹنی بگڑ گئی، بھاگنے لگی، تو وہ کہنے لگی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے جو بھی مصیبت آتی ہیں وہ اپنے کیے کردہ اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے آتی ہے۔ پھر اونٹنی کو رسی سے باندھا گیا، فَفَنْگَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، پھر بیٹھا گیا۔ میں نے کہا یہ طریقہ کہاں سے سیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے سلیمان سے سیکھا۔ پھر اسی طرح نہیں بلکہ جب اونٹنی پر بیٹھ چکے ہیں تو اس وقت یہ آیت پڑھنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر جب اونٹنی تیز چلنے لگی تو اس وقت عورت کہنے لگی وَاقْصِدْ فِي مَشْيَكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اعتدال پر چلو اور اپنی آواز کو پست کرو، یہ اس کا قول تھا۔ اس عورت نے، میں نے کہا آپ جب آہستہ آہستہ چلنے لگے تو کچھ اشعار گنگناتے ہوا اس نے پڑھا، میں نے پڑھا، تو وہ کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا ہو سکے تم پڑھ لیا کرو۔ کہا تم اللہ کی طرف زیادہ بولنے والی ہیں، وہ اللہ کی نیک بندی تھی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولِو الْأَلْبَابِ، بس صرف عقل مندوں کے لیے قرآن نصیحت آموز کتاب ہے۔ کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا تمہارا کوئی شوہر ہے؟ وہ بولنے لگی لا تسألوا عن أشياءكم، عن اشیاء، ایسی چیزوں کے بارے میں نہ پوچھا کرو جس سے تمہیں تعلق نہ ہو۔ جب وہ قافلے کے قریب پہنچے، قافلہ سامنے آنے لگا، کہا تمہارے بیٹے کون سے ہیں اور اس میں کون بیٹا ہے تمہارا؟ کہا جب قافلہ سامنے آنے لگا تو وہ کہنے لگی کوئی ہے تمہارا قافلے کے اندر؟ تو وہ کہنے لگی عورت المال والبنون زینت الحیات الدنیا، میں سمجھ گیا اس کے اندر اس کے بیٹے کے۔ پھر میں نے قافلے کے سامنے جا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ بیٹے جس کو انہوں نے کہا تمہارے بیٹے کا نام کیا ہے، جس سے میں ان کو پکارا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ، سمجھ گیا اے موسیٰ، اے ابراہیم، اے یحییٰ، میں نے اس طرح پکارا۔ اس کے بعد 3 نوجوان حسین و خوبصورت لڑکے جمع ہوئے، اس میں سے ایک لڑکا کھانا لایا تو میں نے کہا کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جس وقت تک مجھے یہ بات نہ بتلا دے آپ لوگ۔ عورت کہنے لگی کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، خوشگواری کے ساتھ کھاؤ پیو یہ سب ان اعمال کے بدولت کے جو پچھلے دنوں میں تم نے کیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہ بتلا دو تمہارے یہ عورت کون ہے؟ کہا یہ ہماری ماں ہے، ابراہیم اور موسیٰ اور یحییٰ، یہ 3 بچے کہنے لگے یہ ہماری ماں ہے۔ 40 سال سے ان کا یہی معمول ہے کہ وہ قرآن کریم کے الفاظ میں بات کیا کرتی ہے، جو خدا طرف بندی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ جوامردی عطا فرمائی۔